بنو حنیفہ مسلمان یمامہ کی گلیوں میں اعلان کرتے پھر رہے تھے، عورتیں مت ڈریں، کسی کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، شہر کے اندر کسی مرد، بچے یا عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ مسیلمہ فریب کار تھا، اس نے تم سب کو دھوکہ دے کر تمہارے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ یمامہ پر خوف و ہراس اور موت کی ویرانی تھی، عورتیں شہر سے باہر نکلنے سے ڈرتی تھیں، انہیں مسلمانوں سے کوئی ڈر اور خدشہ نہیں رہا تھا، وہ اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھنے سے ڈرتی تھی، وہ شہر کی دیوار پر جا کر باہر کا منظر دیکھتی تھی، انہیں گدوں، گیدڑوں اور بھیڑیوں کی خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھی، یہ سب لاشیں کھا رہے تھے۔ یمامہ اور گرد و نواح کے لوگوں نے اتنی قتل و غارت کبھی دیکھی نہ سنی تھی، یہ تو قہر نازل ہوا تھا، گھر گھر ماتم ہو رہا تھا۔ اس بھیانک صورتحال میں لوگ اس غیبی قوت کے آگے سجدے کرنا چاہتے تھے جس نے ان پر قہر نازل کیا تھا۔ مسلمانوں کی فوج میں قرآن کے حافظ اور قاری بھی تھے، انہوں نے لوگوں کو آیات قرآنی سنا کر بتانا شروع کر دیا تھا کہ انہیں تباہ کرنے والی غیبی طاقت کیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو حنیفہ کے جو آدمی بھاگ گئے تھے ان کی تعداد کم و بیش 20,000 تھی، وہ یوں لاپتہ ہوئے کہ ادھر ادھر چھپ گئے تھے، مسلمان انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے تھے، وہ بھی خوفزدہ تھے، وہ نادم بھی تھے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی جس نے انہیں یہ کہا تھا کہ اسے خدا نے ایسی طاقت دی ہے کہ فتح بنو حنیفہ کی ہی ہوگی اور مسلمان تباہ ہو جائیں گے۔ انہیں تبلیغ کی یا اسلام کے تفصیلی تعارف کی ضرورت نہیں تھی، ان میں سے بیشتر نے از خود اسلام قبول کر لیا۔ مجاع بن مرارہ بنو حنیفہ کی سرداری میں مسیلمہ کذاب کا جانشین تھا، اس نے دیکھا کہ اس کا قبیلہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرتا جا رہا ہے تو اسے یہ اطمینان ہوا کہ خالد رضی اللہ عنہ کے دل میں اس کے خلاف جو خفگی تھی وہ نکل گئی ہے۔ بنو حنیفہ کے لوگ جوق در جوق خالد رضی اللہ عنہ کے پاس بیعت کے لیے آ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان میں سے چند ایک سرکردہ افراد کا ایک وفد تیار کیا اور انہیں خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے مدینہ بھیج دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو یہ جنگ بہت مہنگی پڑی تھی۔ قدیم تحریروں اور دیگر ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کو اتنے بڑے لشکر پر فتح حاصل کرنے کی توقع کم ہی تھی، انہوں نے یہ اللہ کے بھروسے اور اپنی جنگی قابلیت کے بلبوتے پہ لڑی تھی، ان کے اعصاب تھک کر چور ہو چکے تھے۔ اس جنگ کی خونریزی کا اندازہ یہ ہے کہ بنو حنیفہ کے 21,000 آدمی مارے گئے تھے، زخمیوں کی تعداد الگ ہے، اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 1,200 تھی، ان میں 300 شہید قرآن کے حافظ تھے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جب خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ شہیدوں میں 300 حافظ قرآن تھے تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ جنگوں میں قرآن کے تمام حافظ شہید ہو سکتے ہیں، حکم دیا کہ قرآن ایک جگہ تحریر میں جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ پہلی بار قرآن کو اس شکل میں جمع کیا گیا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ جنگ یمامہ کے بعد خالد رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے شل ہو چکے تھے، لیلا ان کے تھکے ماندے اعصاب سہلاتی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کا اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اب ایک ہی بار 1,200 مجاہدین شہید ہو گئے تو باقی مجاہدین پر جیسے غم کے پہاڑ آ پڑے ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ دکھ اور غم کو قبول کرنے والے نہیں تھے، اگر وہ مرنے والوں کا ماتم کرنے بیٹھ جاتے یا دل پر غم طاری کر لیتے تو سپہ سالاری نہ کر سکتے۔ انہیں آگے چل کر عراق اور شام فتح کرنا تھا، انہیں ارتداد کو کچل کر اسلام کو دور دور تک پھیلانا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو رنج و علم سے آزاد رکھتے تھے۔ ولید کے بیٹے لیلا نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تمہیں اس عظیم فتح پر ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، کیا اللہ کی خوشنودی کافی نہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ تو تمہیں مل ہی گئی ہے۔ لیلا نے کہا، تم اللہ کی تلوار ہو، میں اس دنیا کی بات کر رہی ہوں، تم بہت تھک گئے ہو، تحفہ کیا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ مجاع بن مرارہ کی بیٹی۔ لیلا نے کہا، تم نے اسے دیکھا نہیں، میں اس کے گھر گئی تھی، بہت خوبصورت لڑکی ہے، یمامہ کا ہیرا ہے، وہ تمہیں چاہتی بھی ہے، کہتی ہے کہ خالد عظیم انسان ہے جس نے ہم پر فتح پا کر بھی اعلان کیا کہ کسی عورت کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، حالانکہ اسے یمامہ کی عورتوں نے دھوکہ دیا تھا۔ اس دور میں عربوں کے ہاں سوکن کا تصور نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مجاع بن مرارہ سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مورخوں نے لکھا کہ مجاع اتنا حیران ہوا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ کیا کہا تو نے ولید کے بیٹے؟ مجاع نے پوچھا۔ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی بات دہرائی۔ کیا خلیفہ ابو بکر ہم دونوں سے خفا نہ ہوں گے؟ مجاع نے کہا۔ مجاع کے صحیح الفاظ یہ تھے کہ کیا خلیفہ ہم دونوں کی کمر نہ توڑ ڈالیں گے؟ خالد رضی اللہ عنہ اسی بات پر اصرار کرتے رہے کہ وہ مجاع کی بیٹی کے ساتھ شادی کریں گے۔ آخر انہوں نے اس حسین اور جوان لڑکی کو اپنے عقد میں لے لیا۔ یہ خبر مدینہ پہنچی تو خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد کو خط لکھا۔ او ولید کے بیٹے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
شادیاں کرتے پھرتے ہو، تمہارے خیمے کے باہر 1200 مسلمانوں کا خون بہہ گیا ہے، تم نے شہیدوں کا خون بھی خشک نہیں ہونے دیا۔ یہ عمر بن خطاب کی کارستانی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خط پڑھ کر زیر لب کہا، یاد رہے کہ یہ عظیم صحابہ رضی اللہ عنہم کی آپس کی گفتگو ہے جس کا سب کچھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار تھا۔ بعض ناعاقبت اندیش منظر پس منظر جانے بغیر ان سے بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی رفتوں کے ادراک کے لیے رگوں میں حلال خون کا ہونا شرط اول ہے۔ یہ معاملہ سرزنش کے خط پر ہی ختم ہو گیا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام بھی بھیجا کہ وہ یمامہ کے علاقے میں رہیں اور اگلے حکم کا انتظار کریں۔ خالد رضی اللہ عنہ مجاعہ کی بیٹی اور لیلا کو ساتھ لے کر یمامہ کے قریب وادی وبر میں جا خیمہ زن ہوئے۔ 2 ماہ بعد انہیں اگلا حکم ملا۔ فروری 633 عیسوی کے پہلے ہفتے بمطابق ذیقعد 11 ہجری کے آخری ہفتے کے ایک دن خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملنے ایک شخص آیا جس نے اپنا نام مثنہ بن حارثہ شیبانی بتایا تھا۔ خلیفہ رضی اللہ عنہ کے لیے اور اہل مدینہ کے لیے وہ ایک غیر اہم بلکہ گمنام آدمی تھا۔ اگر ایسا شخص کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا تو اسے وہاں سے نکال دیا جاتا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کسی اقلیم کے بادشاہ نہیں بلکہ شہنشاہ دو جہاں کے خلیفہ تھے جن کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے رہتے تھے۔ یہ شخص جب خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس وقت اس کے چہرے پر تھکن اور شب بیداری کی گہری پرچھائیاں تھیں، کپڑوں پر گرد تھی اور وہ قدرتی روانی سے بول بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا مجھے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ اجنبی مہمان کون ہے؟ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ یہ شخص جس نے اپنا نام مثنہ بن حارثہ بتایا ہے یہ معمولی آدمی نہیں۔ قیس بن عاصم المنقری نے جواب دیا، امیر المؤمنین، اس کے یہاں آنے میں کوئی فریب نہیں۔ شہرت اور عزت جو اس نے پائی ہے وہ اللہ ہر کسی کو عطا کرے۔ ہرمز جو عراق میں فارس کا سالار ہے اور جس کی فوج کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، مثنہ بن حارثہ کا نام سن کے سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ امیر المؤمنین، کسی اور نے کہا، آپ کا اجنبی مہمان بحرین کے قبیلہ بکر بن بائل کا معزز فرد ہے۔ یہ اسلام قبول کرنے والے ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کفر اور ارتداد کی آندھیوں میں اسلام کی شمع روشن رکھی ہے، اور اس نے ہمارے سالار علا بن حضرمی کے ساتھ مل کر عراق کی سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا چہرہ چمک اٹھا۔ اب انہوں نے مثنہ بن حارثہ کو بدلی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ ان کے ذہن میں عربی مسلمانوں کے وہ قبائل آ گئے جو ایرانیوں کے محکوم تھے۔ یہ عراق کے علاقے میں آباد تھے۔ یہ تھے بنو لخم، تغلب، ایاد، نمبر اور بنو شیبان۔ ایک روایت کے مطابق یہ وہ عربی باشندے تھے جنہیں پہلی جنگوں میں ایرانی جنگی قیدی بنا کر لے گئے اور انہیں دجلہ اور فرات کے ڈیلٹا کے دلدلی علاقے میں آباد کر دیا۔ ان قبائل نے ایرانیوں کا غلام ہوتے ہوئے بھی اپنے عقیدوں کو اپنے وطن کے ساتھ وابستہ رکھا۔ عرب میں اسلام کو فروغ ملا تو انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ عراق سے سجا جیسے چند آدمی نبوت کے دعوے کرتے گئے تو ان محکوم عربوں نے اس ارتداد کے خلاف محاذ بنا لیا۔ ادھر مسلمان ایک ایسی جنگی طاقت بن چکے تھے جن کے سامنے مرتدین اور کفار کے متحدہ لشکر بھی جم نہ سکے۔ میدان جنگ سے ہٹ کر مسلمان جو عقیدہ پیش کرتے تھے وہ دلوں میں اتر جاتا تھا۔ اس طرح سے مسلمان عسکری اور نظریاتی لحاظ سے چھاتے جا رہے تھے، لیکن ابھی وہ آتش پرست ایرانیوں کے خلاف ٹکر لینے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ ایران اس وقت کی بہت بڑی طاقتور بادشاہی تھی جس کے طول و عرض کا حساب نہ تھا۔ اس بادشاہی کی فوج تعداد اور ہتھیاروں کے لحاظ سے بہت طاقتور تھی۔ صرف رومی تھے جنہوں نے ان سے جنگیں لڑیں اور انہیں کچھ کمزور کر دیا تھا۔ اس کے باوجود خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایران کی بادشاہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ ایرانی نہ صرف یہ کہ اسلام کو قبول کرنے پر تیار نہ تھے بلکہ وہ اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی ایلچی ان کے کسی علاقے کے امیر کے دربار میں چلا جاتا تو وہ اس کی بے عزتی کرتے اور بعض کو قید میں ڈال دیا کرتے تھے۔ حکومتوں اور حکمرانوں کے انداز اور خیالات اپنے ہی ہوتے ہیں، ان کے سوچنے کے انداز بھی مصلحت اور حالات کے تابع ہوتے ہیں، لیکن عوام کی سوچیں ان کے جذبوں کے زیر اثر ہوتی ہیں، اور ملک و ملت کی خاطر عوام آگ اگلتے پہاڑوں کے خلاف بھی سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں عراق ایران کی بادشاہی کا ایک صوبہ تھا۔ اس کا امیر یا حاکم ہرمز تھا جو اس دور میں مانا ہوا جنگجو اور نڈر جنگی قائد تھا۔ ظالم اور بدطینت اتنا کہ اس کے علاقے کے لوگ کسی کے خلاف بات کرتے تو کہتے تھے کہ وہ تو ہرمز سے بھی بڑھ کر کمینہ اور بد فطرت ہے۔ اس کے ظلم و ستم کا زیادہ تر شکار مسلمان تھے جو دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے خلاف ہرمز کو یہی ایک دشمنی تھی کہ وہ اسلام کے پیروکار ہیں۔
किसी ईरानी के हाथों किसी मुसलमान का कत्ल हो जाना और किसी मुसलमान औरत का अगवा कोई जुर्म नहीं था। हिंदुओं की तरह ईरानी मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाकर किसी बहाने उनके घरों को लूट कर और जलाकर खुशी महसूस करते थे। मुसलमान खौफो हिरास में जिंदगी गुजार रहे थे। मुसलमान जिस इलाके में आबाद थे उसकी जमीन सोना उगलती थी। अनाज और फलों की पैदावार के लिए वो इलाका बड़ा ही जरखेज था। ये इलाका जो कमोबेश 300 मील लंबा था, जरखेजी और शादाबी के अलावा कुदरती मनाजिर की वजह से हसीन खित्ता था। हाकिम ऐशो इशरत के लिए इसी इलाके में आते और कुछ दिन गुजार कर जाते थे। इस जरखेज और शादाब इलाके में मुसलमानों को आबाद करने का ये मकसद नहीं था कि वो खेती बाड़ी करें और खुशहाल रहें, बल्कि उन्हें यहाँ मज़ारों की हैसियत से रखा गया था। वो जमीन का सीना चीर कर शबाना रोज मेहनत और मुशक्कत से अनाज और फल उगाते, मगर उसमें से उन्हें इतना ही हिस्सा मिलता जो उन्हें महज जिंदा रखने के लिए काफी होता था। जमीन की उगली हुई तमाम दौलत हाकिमों के घरों में और ईरानी फौज के पास चली जाती थी। मुसलमान मज़ारों के लिए गुर्बत और ईरानियों की नफरत रह जाती थी। मुसलमान अपनी जवान बेटियों को घरों में छुपा कर रखते थे। किसी ईरानी फौजी को कोई मुसलमान लड़की अच्छी लगती तो वो किसी न किसी बहाने या उसके घर वालों पर कोई इल्जाम आयद करके उसे अपने साथ ले जाता था। ईरानी फौजी किसी बहाने के बगैर भी मुसलमान लड़कियों को अपने साथ जबरदस्ती ले जा सकते थे, लेकिन गुलामी और मजलूमियत के बावजूद मुसलमानों में गैरत का जज्बा मौजूद था। पहल जबरदस्ती अगवा की वारदातें हुई तो मुसलमानों ने 2-3 फौजियों को कत्ल कर दिया था। मुसलमानों को इसकी सजा तो बड़ी जालिमाना मिली थी और उन्हें अपनी लड़कियों को बचाने की कीमत भी बहुत देनी पड़ी थी, लेकिन जबरदस्ती अगवा का सिलसिला रुक गया था। आतिश परस्त ईरानी अपने फौजियों को सांडों की तरह पालते थे। हर सिपाही इस किस्म की जरा पहनता था कि सर पर आहनी जंजीरों के खुद और बाजुओं पर धात के खौल इस तरह चढ़े होते थे कि बाजुओं की हरकत में रुकावट नहीं होती थी। उनकी टांगों को भी बड़े सख्त चमड़े या किसी धात से महफूज किया होता था। असलहा इतना कि हर सिपाही के पास एक तलवार, एक बर्छी और एक गजर होता था। गजर पर ईरानी सिपाही खास तौर पर फख्र किया करते थे। इन हथियारों के अलावा हर सिपाही के पास एक कमान और तरकश में 30 तीर होते थे। उन्हें ऐशो इशरत, खाने पीने और लूट मार की खुली इजाजत थी। वो जुर्रत और अस्करी महारत में काबिल तारीफ थे। उनकी कमजोरी सिर्फ ये थी कि वो सिर्फ आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते थे और लड़ते भी बेजिगरी से थे, लेकिन इतना असलहा उठाकर वो फुर्ती से नकलो हरकत नहीं कर सकते थे। किसी दस्ते या जैश को फौरन एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता तो वो मतलूबा वक्त में नहीं पहुंच सकते थे। इतने ज्यादा हथियारों का बोझ उन्हें जल्दी थका देता था। अलबत्ता उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनकी सुस्त रफ्तारी की कमजोरी को छुपा लेती थी। दजला और फुरात के संगम के इलाके के जुनूब में उबला एक मकाम था जो इराक और अरब की सरहद पर वाक़े था। इस जमाने में उबला एक शहर था। इसके इर्द गिर्द का इलाका शादाब और सरसब्ज था। वहाँ बड़े खूबसूरत जंगल और हरी भरी पहाड़ियाँ थी। यह तारीखी अहमियत का इलाका था। आज भी वहाँ खंडरात बिखरे हुए हैं जो बाजुबाने खामोशी तारीखी कहानियां सुनाते हैं। हर कहानी इबरतनाक है। इस खित्ते में उन कौमों की तबाही और बर्बादी के आसार भी मौजूद हैं जिन्होंने ऐशो इशरत को जिंदगी का मकसद बना लिया था और रियाया को वो इंसानियत का दर्जा नहीं देते थे। खुदा ने उन्हें राह मुस्तकीम दिखाने के लिए पैगंबर भेजे और उन लोगों ने पैगंबरों का मजाक उड़ाया और कहा कि तुम तो हम में से हो और दुनिया में तुम्हारी हैसियत और तुम्हारा रुतबा भी कोई नहीं, फिर तुम खुदा के भेजे हुए पैगंबर किस तरह हो सकते हो। आखिर खुदा ने उन्हें ऐसा तबाह बर्बाद किया कि उनके महल्लात और उनकी बस्तियों को खंडर बना दिया। खुदा ने उनका तफसीली जिक्र कुरान में किया है और फरमाया, क्या तुमने जमीन पर घूम फिर कर नहीं देखा कि जो अपनी बादशाही पर इतराते और खुदा की सरकशी करते थे और जो ऊंचे पहाड़ों पर अपनी यादगारें बनाते थे कि उनके नाम हमेशा जिंदा रहें, वो अब कहाँ हैं? अब जमीन के नीचे से उनके महल्लात और उनकी यादों के खंडरात निकल रहे हैं। उनके बाद भी पुरशको शहनशाह आए और एक के बाद एक अपने खंडरात छोड़ता गया। बाबुल के खंडर भी आज तक मौजूद हैं। इस खित्ते में अशूरी आए, सासानी आए और अब जब मदीना में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, दजला और फुरात के इस हसीन और इबरत अंगेज खित्ते में ईरानियों का तूती बोल रहा था और ये आतिश परस्त कौम पहली कौमों की तरह यही समझती रही कि उसे तो जवाल आ ही नहीं सकता। वो महकूमों के खुदा बने हुए थे। बिन्ते सऊद, एक नौजवान मुसलमान लड़की अपनी सहेली से पूछ रही थी, खुद्दाम नहीं आया? जहरा बिन्ते सऊद की आंखों में आंसू आ गए और उसने आह भर के मुंह फेर लिया। तुम कहती थी कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। सहेली ने जहरा से कहा, खुदा न करे वो इस बदबख्त ईरानी के हाथ चढ़ गया हो। खुदा न करे। जहरा बिन्ते सऊद ने कहा, वो आएगा। 4 दिन गुजर गए हैं। मैं उस ईरानी के साथ नहीं जाऊंगी। मौत कबूल कर लूंगी, उसे कबूल नहीं करूंगी। खुद्दाम मुझे धोखा नहीं देगा। जहरा, सहेली ने उसे कहा।
کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اس ایرانی کماندار کو قبول کر لو؟ تمہارے خاندان کے لیے بھی یہی بہتر ہوگا۔ یہی ہے نا کہ تمہیں اپنا عقیدہ بدلنا پڑے گا، ساری عمر عیش تو کرو گی نا۔ میں نے جس خدا کو دیکھ لیا ہے اسی کی عبادت کروں گی، زہرا نے کہا۔ آگ خدا نے پیدا کی ہے، آگ خدا نہیں ہو سکتی۔ میں خدا کی موجودگی میں کسی اور کی پرستش کیوں کروں؟ سوچ لو زہرا، سہیلی نے کہا۔ تم اسے قبول نہیں کرو گی تو وہ زبردستی تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ وہ شاہی فوج کا کماندار ہے، وہ تمہارے خاندان کے بچے کو قید خانے میں بند کرا سکتا ہے۔ ہوں تو میں بھی مسلمان کی بیٹی، میں اللہ کی عبادت کرتی اور اللہ ہی کی قسم کھاتی ہوں، لیکن اللہ نے ہماری کیا مدد کی ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ اگر اللہ نے میری مدد نہ کی تو میں اپنی جان لے لوں گی، زہرا نے کہا، اور اللہ سے کہوں گی کہ یہ لے، اگر میرے وجود میں جان تو نے ڈالی تھی تو واپس لے لے، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ زہرا اپنے جیسے ایک خوبصورت جوان خدام بن اسد کو چاہتی تھی اور خدام اس پر جان نثار کرتا تھا۔ ان کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن شمر ایرانی فوج کا ایک کماندار تھا جس کی نظر زہرا بنت سعود پر پڑ گئی تھی۔ اس نے اس لڑکی کے باپ سے کہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو بڑی آسانی سے گھر سے لے جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرے گا۔ میں تمہاری بیٹی کو مال غنیمت سمجھ کر نہیں لے جاؤں گا، شمر نے کہا تھا۔ اسے 2 گھوڑوں والی اس بگی پر لے جاؤں گا جس پر دلہے اپنی دلہنوں کو لے جایا کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو فخر سے بتایا کرو گے کہ تمہاری بیوی ایک ایرانی کماندار کی بیوی ہے۔ لیکن ایرانی کماندار، زہرا کے باپ نے کہا تھا، تمہارا احترام ہم پر لازم ہے، اگر لڑکی تمہاری دلہن بننا چاہے گی تو ہم اسے نہیں روکیں گے۔ تم غلیظ عربی، ایرانی کماندار نے اس نفرت سے جس سے وہ ہر مسلمان سے بات کیا کرتا تھا کہا، تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والی قوم میں سے ہے اور کہتا ہے کہ اپنی شادی کا فیصلہ تیری بیٹی خود کرے گی؟ زرتشت کی قسم، اگر تیری بیٹی نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ دیا تو تجھے اور تیری بیٹی کو ان کوٹڑیوں میں بند کر دوں گا جن میں کوڑی بند ہیں، بہت تھوڑی مہلت دوں گا بوڑھے۔ اس کے ساتھ اس کے 3 گھڑ سوار سپاہی تھے، انہوں نے بڑی زور کا قہقہہ لگایا تھا، مدینہ بہت دور ہے بدبخت بوڑھے۔ ایک سپاہی نے اسے دھکا دے کر کہا تھا، تیرا امیر المؤمنین تیری مدد کو نہیں آئے گا۔ زہرا کے باپ کو اور اس کے بھائیوں کو معلوم تھا کہ وہ ایران کے ایک سپاہی کی بھی حکم عدولی نہیں کر سکتے، یہ تو کماندار تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شمر ان کی بیٹی کو اٹھوا بھی سکتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن اس خطے کے مسلمانوں کے دلوں میں آگ کے پجاریوں کی جو نفرت تھی وہ انہیں مجبور کر رہی تھی کہ وہ ان کے غلام ہوتے ہوئے بھی ان کی غلامی قبول نہ کریں، اور اس کا انجام کتنا ہی بھیانک کیوں نہ ہو اسے برداشت کریں۔ انہیں اپنے اللہ پر بھروسہ تھا، زہرا اور خدام کو ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ پھلوں کے باغات میں کام کیا کرتے تھے۔ جس روز شمر زہرا کے گھر آیا تھا اس کے اگلے روز زہرا خدام سے ملی اور خوفزدہ لہجے میں خدام کو بتایا کہ ایرانی کماندار کیا دھمکی دے کر گیا ہے۔ ہم یہاں سے بھاگنا چلیں؟ زہرا نے پوچھا۔ نہیں، خدام نے جواب دیا، اگر ہم بھاگ گئے تو یہ بدبخت تمہارے اور میرے خاندان کے بچے کو قتل کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ زہرا نے پوچھا۔ جو خدا کو منظور ہوگا، خدام نے کہا۔ خدا خدا خدا، زہرا نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو خدا ہماری مدد نہیں کر سکتا، زہرا، خدام نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ خدا اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالا کرتا ہے، بندے خدا کا امتحان نہیں لے سکتے۔ خدام گہری سوچ میں کھو گیا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم اس آتش پرست شمر کا مقابلہ کرو گے، زہرا نے کہا۔ خدام گہری سوچ میں کھویا رہا۔ سوچتے کیا ہو؟ زہرا نے کہا۔ تم اس شخص کو قتل تو نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے، خدا نجات کا راستہ بھی دکھا دے گا، خدام نے کہا۔ تمہیں ایک اور راستہ میں بھی دکھا سکتی ہوں، زہرا نے کہا۔ مجھے اپنی تلوار سے قتل کر دو اور تم زندہ رہو، تھوڑی سی قربانی دو، خدام نے کہا۔ میں اس نفرت کا اندازہ کر سکتا ہوں جو شمر کے خلاف تمہارے دل میں بھری ہوئی ہے، لیکن اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم اسے پسند کرتی ہو، اسے دھوکے میں رکھو۔ میں کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاؤں گا۔ کہاں جاؤ گے؟ زہرا نے پوچھا۔ کیا کرنے جاؤ گے؟ مجھ سے ہر بات نہ پوچھو زہرا، خدام نے کہا۔ میں خدائی مدد حاصل کرنے جا رہا ہوں، خدا کی قسم خدام، زہرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میری روح تمہیں چین سے نہیں جینے دے گی۔ میں ایک دن کے لیے بھی اس کافر کی بیوی بن کے نہیں رہ سکوں گی۔ اس کی بیوی بننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے تم ہی نہیں میرا مذہب بھی چھن جائے گا۔ اگر تم مذہب کی اتنی پکی ہو تو خدا ہماری مدد کو آئے گا، خدام نے کہا۔ خدام، زہرا نے مایوسی کے لہجے میں کہا، میں مذہب کی تو پکی ہوں، لیکن خدا پر میرا عقیدہ متزلزل ہوتا جا رہا ہے۔ خدام کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ باغ میں کام کرتے ہوئے لوگوں میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ 3-4 آدمیوں نے خدام کو پکارا۔ زہرا اٹھی اور وہیں سے پودوں میں غائب ہو گئی۔ خدام نے اٹھ کر دیکھا، کچھ دور پرے ایرانی کماندار شمر اپنے گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ اس نے دور ہی سے کہا تھا کہ خدام کو اس کے پاس بھیجا جائے۔ خدام آہستہ آہستہ چلتا شمر کی طرف گیا۔
तेज चलो। शिमर ने घोड़ा रोककर दूर से कहा। खुद्दाम ने अपनी चाल न बदली। शिमर ने एक बार फिर गरज कर उसे तेज चलने को कहा। खुद्दाम अपनी ही रफ्तार से चलता रहा। शिमर घोड़े से कूदकर उतरा और कूल्हों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। बाग में काम करने वाले मुसलमान दम बखुद देखते रहे।